بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق غیر مصرف آخرین 98 نمبر سبق ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول بائعن ہے، تو اس کا یہ بائعن اصل میں کیا ہے؟ بائعن بائعن یہ البیع سے ہے، اور البیع جب ہم اس سے اسم فاعل بناتے ہیں، مثلا ضربہ ہے تو اس سے ہم اسم فاعل بناتے ہیں تو اس کے شروع میں ہم الف لگا لیتے ہیں، عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں اور با پر تنوین لگا لیتے ہیں، یعنی لام کلمے پر۔ تو اس طرح با یا عین سے جب ہم بنائیں گے تو با کے بعد الف لگا دیں گے، عین پر کسرہ آئے گا، یا پر کسرہ آئے گا، یعنی عین کلمہ جو ہے اس پر کسرہ آئے گا، اور لام کلمہ جو عین ہے یا پر تنوین آئے گی۔ یا پر ہے بائعن، بائعن، تو بائعن اصل میں بائعن ہے، جس طرح ضاربن بائعن، یہ عین کلمہ اس کا یا ہے، اس کی یعنی عین کلمہ جو ہے یہ یا ہے بائعن۔ پھر اس میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ ہو یا اور واو جو الف زائد کے بعد، یہ الف زائد ہے اس لیے کہ با یا اور عین یہ حروف اصلی ہے اور یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، تو ہر وہ واو اور یا جو الف زائد کے بعد واقع ہو، جس طرح ہم نے قاولن، قائلن بھی قاولن ہے، تو وہاں پر بھی واو الف زائد کے بعد واقع ہے، تو اس یا اور واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، تو یہ بن جائے گا با اے عن اور قا اے لن، بائعن اور قائلن بن گئے۔ تو یہ بائعن اصل میں ہے بائعن۔ دوسرا ہے مبیعن، مبیعن اصل یہ اس میں مفعول ہے، مبیعن صیغہ اس میں مفعول ہے البیع سے، اور اس مفعول کا صیغہ جس طرح مضروب آ رہا ہے، مضروب، مفعول کے وزن پر، یہاں پر البیع سے مبیوعن آئے گا، مبیوعن آیا۔ ابھی سب سے پہلے قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ ہو یا اور واو جو متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، یعنی حرف علت نہ ہو، صحیح حرف صحیح ہو اور ساکن ہو، تو اس حرف علت کی جو حرکت ہے ما قبل کو دینا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بن گیا ما بوئی، واو پر پہلے سے ساکن ہے اور عین بن گیا۔ اب یہاں پر یا بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے، اور یہ چونکہ علامت اس میں مفعول ہے تو یا کو گرا دی گئی، یا کو گرا دی گئی، تو جب یا گرا دی گئی تو ہمارے پاس رہ گیا ما بوئی عن، مبوئی مبوئی مبو عن، مبو عن۔ اب یہاں پر جب یا گرا دی گئی تو اس کے لیے کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر یا گرا دی گئی ہے، تو اس ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے، تو بن جائے گا ما بیو عن، مبیوع بن گیا۔ ابھی چونکہ یہاں پر کسر آ گیا اور یہاں پر واو ہے اور کسر کی موافق یا ہے، تو اس واو کو جو حرف علت ہے اس کو یا سے بدل دیا، تو بن جائے گا مبیعن، مبیعن جو اصل صیغہ ہے۔ پھر یہ واحد کا صیغہ ہے، جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو آخر میں الف اور نون لگاتے ہیں تو بائعان، لیکن یہ حالت رفعی میں ہے، جب حالت نصبی اور جری میں ہو تو بائعین، عین پر زبر یا ساکن اور نون پر کسرہ، بائعین، بائعون یہ جمع ہے، یعنی جب ہم جمع لگاتے ہیں تو
اس کے ساتھ واو اور نون کا اضافہ کریں گے، واو اور نون کا، لیکن یہ حالت رفع میں، حالت نصبی میں اور جر میں ہم با عین، عین پر کسرہ، یا پر عین پر فتحہ ہے، یا پر عین پر کسرہ عین. اور اگر اس مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو آخر میں گولتا بڑھانا ہے، بائعۃن. اور اگر بائعۃن سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف اور تا لگانا ہے، لیکن یہ حالت رفعی میں، حالت نصبی اور جر میں بائعتین. بائعتین. اور بائعتین میں اس بائعتن کے ساتھ جب ہم الف اور تا لگا دیں گے اور دو علامتی تانیث ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بائعتاتن نہیں، تو اس علامت تانیث کو ہٹا دیا اس لیے کہ یہ بھی علامت تانیث ہے، تو یہاں پر آگے بائعاتن، حالت رفعی میں اور نصبی جری میں بائعاتن. تو یہ ہو گئے صیغہ اسم فاعل. ابھی اس صیغہ اسم مفعول میں کیا ہے؟ مبیعن، مبیعانی حالت رفع میں الف اور نون کا اضافہ کیا، حالت نصبی اور جری میں مبی عین، مبیعون حالت رفع میں واو اور نون کا اضافہ کیا، مبیعون کے ساتھ واو اور نون کا اضافہ کیا، اور مبی عین، مبی عین حالت نصبی اور جری میں مبیعاتن، مبیعن کے ساتھ بولتا لگا دیا، تو یہاں پر یہ صیغہ اسم مفعول مؤنث کا، واحد مؤنث کا صیغہ بنا. اور مبیعتان، مبیعتان اس کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کیا، پھر یہ حالت رفع میں ہے، حالت نصبی جری میں مبیعتین، مبیعتین، یعنی یا سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہے یہاں پر، اور مبیعاتن، مبیعاتن یہ ہے اس کا، یعنی اس کے ساتھ الف اور تا کا اضافہ کیا تو مبیعاتن بن گیا. لیکن یہاں پر مبیعاتن ہے تو مبیعاتاتن نہیں کہیں گے بلکہ مبیعاتن کہیں گے، اس تا کو ہٹا دیں گے اس لیے کہ یہ بھی علامت تانیث ہے اور یہ بھی علامت تانیث ہے، دونوں علامت تانیث ایک سیغے میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی صیغے اور اس کے تعلیلات. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.